السلام علیکم دوستو، میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے اس دنیا اپنے اس چینل میں۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک اسٹوری لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پہ کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس لڑکے کی جان لے لی۔ آخر سعد پر وہ اثرات آئے کہاں سے اور ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان چلی گئی؟ دوستو یہ اسٹوری ہم آپ کو سعد کے والد کے زبانی سنائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور میرے گھر کے چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ سعد کے کمرے سے بھی قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا گزر ہوا کرتا تھا۔ رات تقریباً 2:30 بجے سعد معمول کی طرح پڑھائی کر رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ قبرستان میں بھی ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پرندے بے چینی میں ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اچانک کتے بھونکنا شروع ہو گئے، جیسے کہ کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اب وہ جو منظر دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے اور کتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ سعد تشویش کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس عورت کے پیچھے گیا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر تک جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد اس عورت کے پاس پہنچ گئی جو ایک قبر کے پاس کھڑی تھی۔ سعد نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے۔ اب انسانی ہڈیاں چٹکنے جیسی آواز آتی ہے۔ اس عورت نے بنا مڑے اپنی پوری گردن پیچھے گھما لی۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی جسم دوسری طرف۔ سعد یہ سب دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پایا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا اور اس نے ہمیں رات کو ہونے والی حادثے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی اور وہ کہتا تھا کہ اس کو کمرے کے چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ عورت اس کے خواب میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے سو نہیں پاتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن سعد اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان تھے۔ میں سعد کے طرف بڑھنے لگا کہ اچانک انسانی ہڈیاں چٹکنے جیسی آواز آتی ہے اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم پیچھے کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی لاش زمین پر گر گئی۔ دوستو امید کرتا ہوں ہماری یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔